رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج رات امریکہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر نے سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچنے پر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ آج تھمپو میں جنوبی ایشیائی فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ میں پاکستان اور بھوٹان کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آج امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم امن کے لیے قیادت، سمندر کی بلند ہوتی سطح سے بڑھتے ہوئے خطرات کے عنوان سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے عام مباحثے پائیدار ترقیاتی اہداف 2024 میں بھی شرکت کریں گے۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز، صدر جنرل اسمبلی فیلیمون ینگ، صدر یورپی کمیشن ارسولا وان ڈر لیان، گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس، صدر عالمی بینک اجے بنگا اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم فلسطین میں صہیونی مظالم و جارحیت رکوانے اور اس سلسلے میں اقدامات تیز کرنے کے حوالے سے عالمی برادری پر زور ڈالنے کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سالگرہ پر نیک خواہشات کا اظہار کرنے پر چین کے صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ جذبہ خیر سگالی پر چینی صدر کے شکر گزار ہیں، جو پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط بھائی چارے اور سدا بہار تصویراتی شراکت داری کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان چین کمیونٹی کے مشترکہ مستقبل اور خوشحالی کے لیے مل کر محنت کرتے رہیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے سعودی عرب کے ساتھ معیشت، تجارت، دفاع، ثقافت، تعلیم اور لوگوں کے درمیان روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی 94ویں سالگرہ کے موقع پر ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود، ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود اور سعودی عرب کے عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں شاندار تعلقات ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ صدر زرداری نے ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن اور سعودی عرب کی طرف سے حاصل کی گئی نمایاں ترقی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب 21ویں صدی کا ایک عظیم ملک بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 پوری دنیا کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ آج کے دور میں سعودی عرب کاروبار، ٹیکنالوجی، معیشت اور دوسرے شعبوں میں ترقی پذیر ملکوں کی قیادت کر رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے کہا ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت پارلیمنٹ کے آزاد ارکان کی جانب سے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی شقیں 51 اور 106 پابند کرتی ہیں کہ کامیاب امیدواروں کے ناموں کی سرکاری گزٹ میں اشاعت کے 3 دن کے اندر آزاد امیدواروں کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ وزیر قانون نے کہا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن ایکٹ کی دفعات 66 اور 104A اس وقت ملک میں نافذ العمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ آزاد ارکان جو پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ملک کا توانائی کا منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے جلد پہلے گرین ٹیک ہب پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ اعلان موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون رومینا خورشید عالم نے گرین ٹیک ہب کے قیام پر ایک ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر نیو یارک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قتل و غارت کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور امریکہ سمیت دنیا کی دیگر ملکوں میں ہلاکتوں میں نریندر مودی کے ملوث ہونے کی مذمت کی۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ آج تھمپو میں جنوبی ایشیائی فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ میں پاکستان اور بھوٹان کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیسر پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔